اس لیے کہ کوئی رات تو ایسی ہو نامہ اعمال میں کہ جو نبی کے عشق میں ہم نے گزاری ہو، اور جب میدان محشر میں میزان عمل میں وہ رات رکھی جائے تو پھر گناہوں پر وہ رات ہماری بھاری پڑ جائے۔ اللہ کرے کہ آج کا جلسہ میرا مولا قبول فرمائے، اور اس جلسے میں آنے والے تمام سامعین و سامعات کی حاضری کو میرا مولا قبول فرمائے۔ حضرات، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پہ علماء کا جمع غفیر ہے، اور آپ نے اس سے پیش تک بھی خطاب اور کلام سماعت کیے۔ بڑا اچھا نظام میں دیکھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ ٹینشن نہ لیں، جتنی دیر میں بولوں گا نا آپ جھومیں گے انشاءاللہ، جھومیں گے، اور یہاں سے جانے کی بعد بھی نا اس گفتگو کی مٹھاس آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت علامہ قاری شاہی صاحب قبلہ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا ادارہ یہ قائم کیا ہے، جس کا آپ وسیع و عریض بلڈنگ اور صحن دیکھ رہے ہیں، آپ کے بالکل بغل میں ہے۔ اسی ادارہ سے آج 8 بچے فارغ ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے بچے؟ 8۔ یہ جو فیکٹری لگائی ہے قاری شاہی صاحب نے اور ان کے بیٹے حضرت علامہ مولانا ارشد صاحب ثقافی، جو یہ اتنا عظیم قلعہ، اس فیکٹری کا جو مال تیار ہوا ہے وہ آج آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا۔ اور یہ جتنے بھی علماء آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایسی ہی فیکٹریوں کا پروڈکٹ ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، سمجھ رہے ہیں؟ اور ہمیں جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہم بھی ایسی ہی فیکٹریوں کا مال ہے۔ یہ ہیں عظیم قلعے اور عظیم فیکٹریاں، لوگوں کا ان پر بہت نظر ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ مدرسوں کی تلاشی لی جائے، میں نے کہا لے لو، پھٹی ہوئی چٹائیاں اور ٹوٹی ہوئی تپائیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ صحیح بات ہے، یہاں تو ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر بیٹھ کر کے جب اپنے آپ کو بندہ بالکل مٹی سے ملا دیتا ہے تو پھر جا کر کے وہ کہیں ایسا کھلتا ہے کہ اس کی خوشبو کو پوری دنیا محسوس کرتی ہے۔ بات ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مدرسے مولوی لوگوں کو بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن آپ نے ان کی مدرسے کی زندگی بھی دیکھو، انہوں نے ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پہ بھی بیٹھا ہے۔ کبھی جب رات کو تم رضائیوں میں اپنے منہ کو دبا کر سو رہے تھے، تب یہ رات کو جا کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب تم بہترین کھانوں کی لذتوں میں مشغول تھے، جب تم بہترین دنیا کی رنگ رنگینیوں میں مست تھے، تو معلوم ہے یہ اس وقت سو کے ٹکڑے دکھا کے گزارا کر رہے تھے، لیکن معلوم ہے جب انہوں نے یہ زندگی اس طرح سے گزار دی ہوتی ہے تو ایک دن وہ آتا ہے کہ اللہ دنیا کے بہترین عزتیں، بہترین کھانے اور بہترین کپڑے اور ملبوسات ان کی قسمت میں لکھ دیا کرتا ہے۔ آپ چاہتے ہو کہ ہماری نسلوں میں بھی کوئی ایسا عالم دین پیدا ہو کہ جو ہماری بخششوں کا ذریعہ بن جائے، تو پھر ان قلعوں کی طرف رخ کرو، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو ان مدرسوں میں پڑھاؤ، تاکہ کسی دن جب وہ عالم قرآن اور عالم دین بن جائے تو مر کے اپنی قبر میں چلا جائے، مگر خدا کی قسم رب کی رحمت کو جوش آئے، رب فرمائے او میرے فرشتوں، یہ گناہگار ضرور تھا، خطاکار ضرور تھا، سیاہکار ضرور تھا، مگر ایک ایسا عالم دین اس کی نسل میں پیدا ہو گیا ہے جس نے میرے دین کو سہارا دیا ہے۔ اے فرشتوں، گناہگار ہونے کے باوجود مگر اس کی بخشش کر کے اور اس کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو۔ لوگوں، تو کہے گا میں تو گناہ کر کے آیا تھا، مگر رب کی رحمت کہے گی تیرے گناہوں کو تیری نسل میں جو عالم پیدا ہو گیا تھا اس کی علم کی برکت کی وجہ سے ختم کر دیا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی غلفان صاحب قبلہ۔ آپریٹر صاحب آواز دبنا نہیں چاہیے، دیکھو میری آواز ابھی کھل رہی ہے، علامہ شاہد صاحب دن سے دبنا نہیں چاہیے، آواز دب گئی تو کام خراب ہو جائے گا۔ ابھی تو میں کھل رہا ہوں، اب سنیے انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو۔ ہاں اب آپ سنیے گا، دیکھیے
میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈاکٹر انجینئر نہ بنائیں، بالکل بنائیں، ضروری ہے یہ بھی. اب ڈاکٹر بھی ضروری ہے، انجینئر بھی ضروری ہے، پروفیسر بھی ہمیں بنانا ضروری ہے، مگر جلسے میں آنے والوں سب سے پہلے عشق رسول کا دودھ پلانا ضروری ہے. اصل میں ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. اصل میں تقریر ہی میں سارا کام ہوتا ہے نا، تو تقریر بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. تو جلدی سے ترنت بیٹھ جاؤ، اور اس کے بعد میں پھول گجرے جتنے بھی ہیں سب بعد میں. یہ تقریر شروع ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شروع سے پہلے ہی آپ مجھے جو ہے میٹر جو میرے ذہن میں نا وہ میرے ذہن سے آپ نکلوا دیں. آپ سب لوگ بیٹھے رہیں. یہ کرسیوں پر جو بیٹھے ہیں نا یہی طلبہ ہے جن کے دستار باندھی جائے گی، اس لیے ان کو آپ کے سامنے بٹھا دیا تاکہ آپ ان کی اچھے سے زیارت کر لیں. تین آئے بیٹھا کرسی پر یار، بالکل تیار ہے نا؟ تو ذرا بولیں سبحان اللہ، اور زور سے بولیں سبحان اللہ. بہت اچھا ہے. اللہ آپ کی سماعت سے سلام. بیٹھ گئے؟ ارے بھائی اتنی دور میں تو 18 لوگ بیٹھ جائیں گے. آپ جلدی بیٹھو نا، بالکل بیٹھو. میں تبھی شروع ہوں گا، آپ بالکل بیٹھو. اپریٹر صاحب تھوڑا آواز اور بڑھائیے، کالم کا بڑھائیے، کالم کا بیس کے ساتھ بڑھائیے. ہلو بیٹھ گئے؟ میں جائے گا نا تو مصطفیٰ تجھے دیکھیں گے، تو مصطفیٰ کو دیکھے گا. بینائی نہیں ہوئی تو پھر کچھ نہ دنیا میں نظر آئے گا نہ مرنے کے بعد نظر آئے گا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جاننے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. ہر آدمی اللہ سے نہیں ڈر سکتا. بہت سا لوگ کہتا ہے بالکل نہ پڑھا نہ لکھا، اس کو الحم شریف یاد نہیں کہتا میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا، جو اللہ سے ڈرے گا کبھی سود نہیں کھا سکتا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ کبھی فلم نہیں دیکھ سکتا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ حرام کام نہیں کر سکتا، جو اللہ سے ڈرے گا بے پردگی بے حیائی کو پسند نہیں کر سکتا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ شریعت کے خلاف کام نہیں کرے گا. جھوٹے مکار، تو اللہ سے ڈر رہا. تو اگر اللہ سے ڈرے گا تجھے فجر میں نیند آ جائے گی، تجھے نیند آ جائے گی فجر میں اگر اللہ سے ڈرے گا. تو اللہ سے ڈرے گا تجھے عشاء میں بستر پہ نیند آ جائے گی بغیر نماز پڑھے. جھوٹ بولتا ڈرتا نہیں ہے، خالی زبان سے بکواس کرتا ہے. بتا رہے ہیں کہتے ہیں مولویوں سے ہم ہی زیادہ ڈرتے ہیں. کیسے ڈرے گا بھائی تو زیادہ؟ تجھے کھانے کا طریقہ پتہ نہیں، تجھے پینے کا طریقہ پتہ نہیں، تجھے سنت کا پتہ نہیں، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ پتہ نہیں. اللہ سے ڈرتا ہوں، کہاں ڈرتا؟ اللہ سے ڈرنے کے لیے ضروری ہے علم دین کا حاصل کرنا. اسی لیے یہ علماء بیٹھے، ان سے پوچھو کوئی بھی ولی بغیر علم کے بن ہی نہیں سکتا. چاہے ظاہری علم حاصل کیا ہو یا اللہ نے عطائی طور پر اسے دے دیا، لیکن بغیر جانے ولی نہیں ہو سکتا. یہ جو ڈھکوس لباس کالے پیلے نیلے ہرے کالے آپ دیکھ رہے نا، جتنے بھی یہ ڈیجیٹل ریڈی میڈ پیر گھوم رہے ہیں، یہ کوئی علم ولی نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، یہ سب پیر ہے، سب پیر. اور تم بہرائچ علاقے کے لوگوں بڑے سیدھے ہو، ہر ایک کی چمہ چاٹی شروع کر دے تو حضرت حضور آ گئے، حضرت حضور آ گئے. نہیں نہیں، دیکھ لینا پیر وہی ہوگا جو شریعت رسول کے مطابق زندگی گزارتا ہوگا. وہ جلسے میں آنے والے سب سے بڑا اگر پیر ہے وہ پیران پیر روشن نبی شیخ عبد القادر جیلانی ہے. تجھے پتا ہے شیطان نے کہا تھا عبد القادر میرے پر نماز معاف کر دی گئی ہے، تو کہا تھا سن ارے ابو بکر پہ نماز معاف نہیں، مولا علی پہ نماز معاف نہیں، عمر پہ نماز معاف نہیں، عثمان غنی پہ نماز معاف نہیں، عبد القادر پہ نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ لاہور بڑا شیطان کو بنا دیا. نعرہ تکبیر، ہاتھ اڑا کے بولے نعرہ رسالت.
गुलफाम, नारे तकबीर। और आज एक बात बता दूं, ये उलमा बैठे हैं, ये उलमा बैठे हैं, एक बात बता दूं, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये पीर अच्छा है कि घपलेबाज है? पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा? तो सुन लेना, एक ही केमिकल है तेरे पास, वो बूंद उसकी टपकाना है, और उस बूंद के टपकते ही अगर जो खिल जाए समझ लेना ओरिजिनल है, और जिसका रंग बदल जाए समझ लेना लोकल है। उस केमिकल की बूंद का नाम बताओ। अगर तू जानना चाहता है कि ये पीर ओरिजिनल है या लोकल, तो आला हजरत का जिक्र कर देना। आला हजरत का नाम सुन के जो मचल जाए समझ लेना ओरिजिनल है। अगर आपको यकीन ना आए तो मैंने खूब देखा, पीला कपड़ा नीला कपड़ा, इनके सामने आला हजरत का नाम दे देना, और फिर देखना चेहरे की कैसे इनकी जो है हवाइयां उड़ जाएंगी, समझ लेना मामला लोकल है। आला हजरत अब वो आला बन चुका है कि जो जांचता है ओरिजिनल कौन है लोकल कौन है। अच्छा, आला हजरत ने छोड़ा नहीं है किसी को भी, ना अपनों को ना गैरों को। आला हजरत ने मजार पे हाजिरी का तरीका भी बता दिया, हजरत ने फातिहा का तरीका भी बता दिया, आला हजरत ने मांगने का तरीका भी बता दिया, आला हजरत ने चादर चढ़ाने का तरीका भी बता दिया, आला हजरत ने पीर और मुरीदी किस तरह से हो ये भी बता दिया, आला हजरत ने मगरात में हमारी कैसी अकीदत होना चाहिए ये भी बता दिया। पता चला ना आला हजरत ने बागियों को छोड़ा है और ना आला हजरत ने ढोंगियों को छोड़ा है। बागियों को छोड़ा है और न ढोंगियों को छोड़ा है। बागियों के भी पलाख के उड़ा के रख दिए हैं और ढोंगियों को भी धोकर रख दिया है। जिंदाबाद, वाह वाह वाह। न ढोंगियों की खैर है न बागियों की खैर है, वो है मेरा रजा। ऐसे नहीं है कि एक तरफ आला हजरत ने साहब ढोंगियों को छोड़ दिया, ना ढोंगियों की भी खैर नहीं। अब बहुत से लोग कहते हैं मौलाना गुलफाम बड़ा टाइट बड़ा सख्त बोलते हो। हमने कहा हम रजा वाले हैं, जो रजा का मिशन है वही हमने अपनाया भी है। जो रजा का मिशन है वही हमने अपनाया भी है। रजा का मिशन ये नहीं है मेरे अजीज। आप ये कहो कि मैं बहुत बड़ा आशिक रसूल हूँ, मैं बुजुर्गों के मानने वाला हूँ, लेकिन बुजुर्गों की मानने वाला नहीं हूँ, तो ये आला हजरत के मिशन के खिलाफ है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आज तकरीर सुनिएगा, इंशाल्लाह मजा आएगा। एक एक लफ्ज मोती की तरह आपके सीने में न चुभ जाए तो आपके सीखना इल्म दीन का बहुत जरूरी है। अगर बगैर इल्म दीन सीखे आपने जिंदगी गुजारी, नाम के मुसलमान तो रहोगे, मगर खुदा की कसम इस्लाम की बहारों से, इस्लाम की लज्जतों से मजा ना उठा पाओगे। अगर चाहते हो कि इस्लाम की लज्जतों से मजा उठाए, इस्लाम की बहारों से मजा उठाए, तो इल्म दीन सीखे। जानना जरूरी है। जिस दिन तू नमाज सही सीखने के बाद नमाज पढ़ के देखना, जितना मजा नमाज में आएगा इतना मजा किसी काम में नहीं आएगा। आज नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, मौलवी पढ़ता रह गया, हाफिज पढ़ता रह गया, कारी पढ़ता रह गया, इमाम पढ़ता रह गया, और ये अठुआ भैया जो 8 दिन में जाता था, इसको अलहम्द शरीफ तक याद नहीं है। जब तक जुमे की 2 फर्ज के बाद हमारी 4 रकात पूरी नहीं हुई, इसने पूरी 8 रकात पढ़ के मस्जिद से बाहर निकल गया। मैंने कहा या अल्लाह, ये कितनी तेज पढ़ रहा है, कितनी स्पीड में पढ़ रहा। हम तो हाफिज हैं, हर साल कुरान भी सुनाते हैं, तो हमारी जबान याद तेज चलना चाहिए, हमारी स्पीड ज्यादा होना चाहिए, मश्क हमारा तेज है। कुरान के हाफिज हम हैं, कुरान के कारी हम हैं, हर साल कुरान हम पढ़ाते हैं। लेकिन जिसको अलहम्द शरीफ याद नहीं, हमारी 4 में इसकी 8 पूरी हो गई, पता चला घपला करके गया। कहते हैं नमाज में पता नहीं आता। बहुत से लोग कहते हैं मौलाना नमाज में दिल नहीं लगता। हमने कहा दिल तो तब लगेगा तब याद होगी, जब याद नहीं होगी तो दिल कहाँ से लगेगा? वो कान खोल के सुन। अगर मदीने भी चले जाओ ना, और मदीने में जाके भी नमाज पढ़ लो ना, अगर अच्छे से याद नहीं होगी तो तेरा दिल वहां भी नहीं लगेगा।
اب ایک بات سنیں، ہر گاؤں میں تو اس امام کے پیچھے میری نہیں ہوگی، میری اس امام کے پیچھے نہیں ہوگی. ایک امام اگر کہیں 1-2 سال رک جائے تو 2-4 لوگ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، چاہے تم اس امام کو کتنا بھی نیک لے آئے. میری بات غلط نہیں؟ کتنا بھی نیک امام آپ لے آنا، اتنا نیک لے آنا کہ آپ اس کی غلطی ڈھونڈو تو نہ ملے، تب بھی 1-2 سال کے بعد اس کے مخالف پیدا ہو جائیں گے. میری اس کے پیچھے نہیں ہو رہی، اس کے پیچھے. ایک کو میں نے پکڑ لیا ایک گاؤں میں نے کہا کیا بات ہے؟ جب امام آتا ہے تو کہتا کچھ دن کے بعد میری نہیں ہو رہی ہے، تو کہتا وہ یہ کبھی ہے وہ کبھی. میں نے کہا نماز سنا. جب نماز سنایا نا اس نے تو اس کو صحیح سے ثنا تک یاد نہیں. میں نے کہا تیری تو اعلیٰ حضرت کے پیچھے بھی نہیں ہوئی، تجھے ثنا یاد نہیں، تجھے وضو یاد نہیں، تجھے غسل یاد نہیں، تجھے رات کا کوئی معنی یاد نہیں، تجھے الحمد شریف یاد نہیں، تو تو اماموں میں کیوں کمیاں نکالتا ہے؟ تو کسی بھی امام کے پیچھے کھڑا ہو جا. اپنے آپ کو نہیں دیکھے گا، دنیا کی مفتیوں میں کمی نکالتا ڈھونڈے گا. کان کھول کر کے سن لو، دوسرے کی کمی نکالنے سے پہلے اپنی کمیاں نکال کے پھینک دو. اپنی کمیاں نکال کے پھینک دو. اچھا آپ یہ چاہتے ہو ہمیں غوث اعظم جیسا کوئی امام مل جائے تو خدا کی قسم ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر جاؤ گے، نہیں ملے گا. اب ایسے ہی ٹوٹے پھوٹے امام ملیں گے جیسے یہ نظر آ رہے ہیں، اور آج سے 20 سال کے بعد اور 50 سال کے بعد یہ بھی نہیں ملیں گے جو یہ نظر آ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ جو میں آپ سے کہوں یہ بھی نہیں ملیں گے. اور آپ کو یقین نہ آیا تو آپ دیکھنا یہ تو ہندوستان ہے میاں. آپ دوسری کنٹری میں جا کے دیکھو امام کے داڑھی نہیں ہے، پینٹ پہن کے، کوٹ پہن کے، ٹائی پہن کے نماز پڑھا رہے ہیں. نہیں بتا رہے ہیں؟ آپ دوسرے ملکوں میں جا کے دیکھو، دبئی میں جا کے دیکھو، عرب کنٹریز میں جا کے دیکھو، جیسے ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آنے والے زمانے میں یہ بھی نظر نہیں آئیں گے. تم انہیں ڈھونڈو گے. یار بڑے نیک لوگ ہوا کرتے تھے، بڑے نیک عالم مولانا ہوا کرتے تھے، بڑے نیک حافظ ہوا کرتے تھے، مگر خدا کی قسم نہیں ملیں گے. ان کی قدر کر لو. اگر تم نے آج ان کی قدر نہ کی تو کل پچھتانا پڑے گا. جلسے میں آنے والوں آپ کھول کر کے سنو، زمانے کے اعتبار سے ہمارے علماء آج کے بہت بہتر ہے. زمانے کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. کمیاں اپنے آپ کی کمیاں نکالیں، وگرنہ تو مدینے میں بھی چلے گئے نا تو کوئی فائدہ نہیں. ابو جہل تو روزانہ نبی کو دیکھتا تھا، کوئی فائدہ ہی نہ ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ وجہ بتاؤ. نبی کے اندر خامیاں تلاش کرتا تھا، اپنی جہالت نہ نکال سکتا. نبی کے اندر کمیاں تلاش اگر نہ کرتا اور اپنی جہالت نکال دیتا تو ابو جہل ہوتے نہ مرتا، جنتی ہوتے مرتا. اگر نبی کے اندر نکالتا اپنی نہ نکال ابو جہل ہوتے. ہمیشہ یاد رکھنا، جلسے والوں، جلسے میں آنے والوں، کان کھول کر کے سنو. علم دین ضروری ہے، تم کو بتایا گیا زندگی کس طرح سے گزارنا. اور پوری دنیا کو میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، پوری دنیا کو، بہت بڑا جملہ ان علماء کی موجودگی میں، کوئی بھی پوری دنیا آ جائے، کوئی سا بھی علم ہو، کسی طرح کا بھی، زندگی گزارنے کا جو بہتر طریقہ مذہب اسلام نے بتایا ہے وہ کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات کہہ دی میں. یہ میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا ہے. رومال کی پٹی والے بیٹھ جاؤ. پٹی باندھ کے ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی آ رہا ہے کہیں سے شوٹنگ کر کے. چل سے تقریر شروع ہو گیا. مذاق بات ہے. آپ سنیں، آپ ذرا سنیے. آپ اور آپ دعائیں دیں گے معاشر صاحب کو کہ یار کیا خطیب تم نے بلایا. سنیں میں کیا کہہ رہا تھا، ذرا بتائیے. ابھی کیا کہہ رہا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ میں بھول گئے. ارے پٹی سے پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ میں بھی دیکھو بھول کے ایسی تو ہوتا. ہاں دیکھو سلیم بھائی کو یاد رہا. اب نعت بھی یہی پڑھے اور تقریر بھی یہی سنے اور یاد. پوری دنیا کو چیلنج ہے، پوری دنیا کو لاؤ. پوری بالی ووڈ لے لو، ایک دنیا ہے.
پیچھے پھرتے ہو نا ان کے چکر میں تم بالوں کی کٹنگ کپڑوں کی کٹنگ ان کی طرح کرتے ہو نا. جاؤ پوری بالی ووڈ سے پوچھ لو, پورے بالی ووڈ سے پوچھ لو کہ یہ بتا جوتا پہننے کا صحیح طریقہ کیا ہے. اگر بتا دو سرما لگانے کا طریقہ پوچھو وہ کہے گا کسی بھی آنکھ میں لگا لو. بات میری غلط تو نہیں ہے نا؟ اور میرے نبی کی سنت کو دیکھو گے تو کہے گا پہلے داہنی سے شروع کرو. میں صحیح بتا رہا ہوں. پورا ہالی ووڈ تلاش کر لو آپ کہ لاؤ بتاؤ کھانے کا طریقہ کیا ہے. وہ کہیں گے بریڈ پر مکھن لگا کے کھا لو, کچھ بھی کھا لو. لیکن نہیں, میرے نبی نے تو اتنی باریک چیزوں پہ بھی نظر رکھی ہے, اتنی باریک چیزوں پہ بھی نظر رکھی ہے کہ کھانے میں اس چیز کا بھی خیال رہنا چاہیے کہ کب میٹھا کھانا ہے کب نمکین کھانا ہے. بتائیے کتنی باریک چیزوں پر. ارے مجھے بتائیے ہے کہ نہیں ہے؟ پوری دنیا میں چلے جاؤ کھا لو مگر دنیا میں آپ کو زندگی کا طریقہ نہیں مل سکتا. اگر طریقہ ملے گا تو پھر نبی کی زندگی سے ملے گا. ملے گا پھر نبی کی زندگی سے ملے گا. پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ, کہیں بھی چلے جاؤ, اور آج بھی دنیا میرے نبی کے طریقے میں, میرے نبی کے غلاموں کے طریقے پہ جی رہی ہے. کیا دنیا نے بھی کیا دیا؟ کورٹ کچہری تھانے پولیس چوکی دروغہ کوتوال, یہ سب کس کی دین ہے؟ نبی کے غلام عمر ابن خطاب کی دین ہے. تم نے کیا بنایا ہے؟ منشی پیشکار, آج بھی پیشکار کہتے ہیں. پیشکار کام کو سامنے کرنے والا, بات ہے کہ نہیں ہے؟ فارسی کا لفظ ہے. کس کی دین ہے؟ یہ سب تمہاری دین ہے. اور کون سکھاتا؟ مذہب اسلام سکھاتا ہے. اگر ہم ترقی کر جائیں گے, اسلام کو چھوڑ کے ترقی خدا کی قسم کر ہی نہیں سکتے, نہیں کر سکتے. ایک MBBS ڈاکٹر کو میں نے پکڑا, صاحب میں نے کبھی کیسے کیا, بڑا مہنگا ہو رہا ہے MBBS, تو کہنے لگے حضرت فری میں کیا, میرا نمبر آیا تھا. اور نمبر آنا بڑا مشکل ہے. نیٹ نکالنا کیا آسان ہے, 600 کچھ پہ جا کے رینک. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے حضرت 2 سال میں نے تیاری کی نیٹ کی مگر فیل ہو گیا. اب جملہ سننا سب لوگ ذرا, کتنے سال تیاری کی؟ 2 سال فیل ہو گیا. میں نے کہا پھر کیا کیا؟ بولے پھر جا کے مدرسے میں داخلہ لے لیا. MBBS ڈاکٹر داخلہ کہاں لیا؟ مدرسے میں. میں حیرت میں پڑ گیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ پہلا دنیا کا ڈاکٹر ہے کہ MBBS بننے کے لیے مدرسے میں داخلہ لے لیا. بولے ہاں حضرت میں نے مدرسے میں داخلہ لے لیا. میں اپنی پرائیویٹ پیپر, میں اپنی تیاری بھی کرتا رہا نیٹ کی, اور مدرسے میں قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا. میں نے 1 سال میں قرآن کا 10 پارہ پڑھا تھا. میں زور سے بولے کتنا پارہ پڑھا تھا؟ 10 پارہ. مجھے 10 پارہ پڑھا. میرے ذہن کے طریقے کو قرآن نے ایسا کھول دیا کہ 10 پارہ پڑھنے کے بعد جب تیسرے سال نیٹ میں بیٹھا تو میں نے نیٹ کی پریکشا کو پاس کر لیا. میں نے کہا 10 پارہ پڑھا تھا تو 30 نکال لیا, پورا 30 پڑھ لیتا تو کیا جانا نکال لیتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جلسہ دستار بندی, علماء اہل سنت. یہ قرآن ہے, اسے پڑھ کے ذہن کند نہیں ہوتا, ذہن تیز ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ ذہن تیز ہو جائے تو اپنے بچوں کو A for apple, B for ball بعد میں پڑھا دو. پہلے نورانی قاعدے میں جا کر کے الف کو با ہوتا پڑھا دو. ادھر یہ بچہ قرآن پڑھے گا, ادھر اس کے ذہن کی جو نسیں ہیں نا, جو ذہن ہے وہ کھل جائے گا. پھر دیکھنا یہ تیرا بچہ جس میدان میں جائے گا خدا کی قسم لاجواب نظر آئے گا. ارے اعلیٰ حضرت جو اتنے بڑے مجدد بنے, اور معلوم ہے علی گڑھ یونیورسٹی کا بہت بڑا پروفیسر ایک ریاضی کے مسئلے میں پھنس گیا جس کا حل اس کو کوئی نہ بتا سکا. کسی نے کہا کیا کرے گا؟ کہنے لگا امریکہ یا انگلینڈ جاؤں گا تاکہ میرے مسئلے کا حل ہو جا. کہا سن, امریکہ انگلینڈ بعد میں جانا, ایک بریلی کا مولانا ہے, نام احمد رضا ہے.
آپ نے سفر کیا اور کتنا سفر ہوگا یار علی گڑھ سے اور بریلی پتا چلا زہر سے اثر تک آ گئے علی گڑھ سے بریلی کہاں لندن جانے کے خواب دیکھ رہا تھا کہاں امریکہ جانے کے خواب دیکھ رہا تھا اور جلسے میں آنے والوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن ہے کیا چیز یہ سر ضیاء الحق علی گڑھ سے چلا اور چلنے کے بعد میں یہ اثر تک بریلی شریف آ گیا اذان اثر ہو چکی تھی اعلیٰ حضرت سرکار نماز اثر کی تیاری کر رہے تھے وضو کرنے کے لیے جا رہے تھے ضیاء الحق نے کہا اے لوگوں احمد رضا سے ملنا ہے راج سوداگران چلے جاؤ احمد رضا سے ملنے کے لیے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں آیا ضیاء الحق ملنے آیا آپ اثر کی نماز کے لیے جا رہے تھے ملاقات ہوئی کہنے لگا حضور میں علی گڑھ سے آیا ہوں ایک مسئلے کے معاملے میں اعلیٰ حضرت نے کہا نماز کا ٹائم ہو رہا جلدی بتا کہنے لگا مسئلہ پیچیدہ ہے نماز پڑھ لیں آرام سے بیٹھ کے بات ہوگی اس کے بعد مسئلے پہ گفتگو ہوگی اعلیٰ حضرت نے کہا بیٹھنے کی بات بعد میں کرنا وضو کے لیے جا رہے ہیں پہلے مسئلہ بتا دے حل کر کے ہی نماز پڑھیں گے دیکھنے لگا یار کس مولوی کے پاس مجھے بھیج دیا یار یہ مولوی کا کام نہ تھا مولوی کا کام تھوڑی نہ تھا یار یہ کسی بڑے سائنسداں کا کام تھا اب مولوی کے پاس بھیج دیا بتاؤ مولوی کو یہی نہیں پتا کتنا ہائی فائی مسئلہ ہے سب کی عقل چوک ہو گئی جس مسئلے کو سن کر میں اسے حل نہ کر سکا یہ کہنے نماز بعد میں پڑھوں گا یہ وہ اعلیٰ حضرت ہیں جنہوں نے 4 سال کی عمر میں ہی قرآن پڑھ لیا تھا قرآن نے کھولا تھا ذہن کو تمہارے بچے 4 سال کی عمر میں یوٹیوب پہ وہ دیکھتے کارٹون رونے کی بات نہیں ہے میرے عزیز یہ رونے کی بات ہے تمہارے بچے 4 سال کی عمر میں کھلونے کو توڑتے ہیں نبی علی خان کا بیٹا 4 سال کی عمر میں تجوید قرآن پڑھتا تھا وہ بھی پول جلول نہیں بالتجوید جو قرآن کا حق ہے پڑھنے کا سر ضیاء الحق بولا کہ ابھی اگر میں بتا دوں تو کہ ابھی جواب ملے گا اعلیٰ حضرت نے کہا ابھی ملے گا اور نماز بھی جماعت سے پڑھی جائے گی ایسا نہیں تیرا مسئلہ حل کرنے کے چکر میں جماعت چھوڑ دوں نماز جماعت سے ہوگی مسئلہ پہلے حل ہوگا اس نے جب ریاضی کا مسئلہ اعلیٰ حضرت کے سامنے رکھا تو اعلیٰ حضرت سرکار نے مسکرا کے فرمایا سر جی اتنے چھوٹے سے مسئلے کے لیے اتنے پریشان تھے احمد رضا چاہے تو اس مسئلے کو ایک طرح سے نہیں بلکہ کئی طرح سے بتا کے حل کر دے گا اور اعلیٰ حضرت نے چٹکیوں میں حل کر بھی دیا جب مسئلہ چٹکیوں میں حل ہوا سر ضیاء الحق اعلیٰ حضرت کے چہرے کو دیکھتا جا رہا تھا اور اعلان کرتا جا رہا تھا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج میں جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جلسہ دستار بندی علماء اہل سنت میں منع نہیں کرتا ڈاکٹر بناؤ انجینئر بناؤ کچھ بھی بناؤ قرآن سب سے پہلے قرآن پڑھے بیٹی اگر قرآن پڑھنے کے بعد اور دین کی سیکھنے کے بعد اگر تیری بیٹی دنیاوی تعلیم میں بھی قدم رکھی تھی نا تو ٹینشن نہیں تھا خدا کی قسم یہ ڈر نہیں تھا کہ یہ ارتداد کی شکار ہو جائے گی اس لیے کہ اس نے فاطمہ کی زندگی کو پڑھ لیا ہے ابھی اعلان کرے گی ہم جان تو دے سکتے ہیں مگر ایمان کا سودا نہیں کر سکتے اور دین سے خالی ہونے کے بعد جب کالجوں میں جاتی ہے تو ہماری بچیاں معلوم ہے کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہوتی ہے جلسے میں آنے والے کچھ پتہ نہیں ان کی ڈور کن کے ہاتھ میں رہے کٹی ہوئی پتنگ ہے ان کی